والله أقسم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی بدولت ان کو لوٹا رکھا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت پر لے آؤ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن کریم کے ان آیات میں سے آیت ہے جس پر آئے دن معترضین کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر کے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام میں ایک حکم جنگ کا بھی، جہاد کا بھی، لیکن اس کو ظلم کے مترادف ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مظلوموں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے بدلے چین سکون کے ساتھ اللہ کے احکامات پر اس سرزمین پر عمل کریں، اس کے لیے کچھ کینسر کے پھوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے تمام بندے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ختم کرنا تاکہ تمام سکون کے ساتھ اس سرزمین پر رہ سکے، اس کو کہا جاتا ہے جنگ۔ انسان کے بدن میں ایک عضو میں اگر سڑن لگنے لگے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اس عضو کا اتنا حصہ تم کو کاٹنا پڑے، اب اگر شخص یہ کہے کہ میں اس کو تیار نہیں، تو ظاہر سی بات نہیں ہے پورے بدن کو سڑن لگ جائے گی اور انسان موت سے پہلے موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ وہ تیار ہو جاتا ہے کہ خراب حصے کو نکالنا ضروری ہے تاکہ میرا پورا بدن صحیح سلامت رہے۔ دنیا کے اس نظام کو چلانے میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مبین بنتے ہیں، درد سر بن جاتے ہیں، ان کو مذہب کی افیون پلائی جاتی ہے تو وہ خدا کے باغی بن جاتے ہیں، اور خدا کے بندوں کو خدا کا کلمہ تک کہنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ کینسر کے پھوڑے، یہ اللہ کے باغی نہیں ہو۔ ایسے لوگوں سے بھی صرف اسلام نے جنگ کرنے کا حکم دیا، لیکن آج کل اس لفظ کو لے کر پورے میڈیا کے اندر ایسا چرچا کرایا جا رہا ہے تو گویا اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ریزن اور وجہ ہے جو میں نے بتایا ان میں سے یہ 4 قسم کے کفار کا تذکرہ، کون سے کفار سے جنگ جائز ہے اور کن سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بھی اصول خود قرآن نے بتایا۔ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو میدان جنگ میں بھی مارنا جائز نہیں۔ معصوم بچے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی طاقت نہیں رکھتے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بوڑھے مرد ہیں جو طاقت نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کر سکے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو جنگ پر آبادہ ہے ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ ہاں، کچھ بوڑھے خرسد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو کام نہیں کر پاتے مگر ان کا مائنڈ کام کرتا ہے، تو ان کو تو ختم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا سر کچلا جائے گا جو میدان جنگ میں آتے نہیں مگر پوری پالیسی وہی بناتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں میں شریک، ان کو تو مانا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کافر جہاں ملے اس کو ختم کرو، یہ اسلام حکم دیتا ہے، اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ یہ 4 جماعتیں کافر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا تذکرہ اس پورے صفحے کے اندر۔ ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو مسلمانوں کے تعلق سے بہت نرم گوشہ رکھتی تھی، لیکن مسلمان نہیں تھے، نہ ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور ایک مرتبہ جب ان کو موقع ملا تو کافروں کے ساتھ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے، تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ حضرات کہنے لگے جب ہمارے متعلق یہ نرم رویہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا جب ہجرت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور کفر چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے اور جب موقع ملتا ہے تو ہمارے خلاف آ جاتے ہیں،
لہذا ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ ایک جماعت ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہیں ایسے منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا کہ تم دو گروپ بن گئے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تم ان کو ہدایت پر لے کر آؤ؟ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا مل نہیں سکتا. یہ جو جماعت جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بارے میں نرم رویہ رکھ رہا ہے، وہ جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہمارے کافر بننے کی طرح تم بھی کافر بن جاؤ اور ہم سب مل کر کے ایک ہی تھیلے پہ چندے بٹے بن جائیں. آپ اس ملک کا اور پوری دنیا میں جو عالم اسلام پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر اس ملک کے سارے مسلمان ان کے مذہب کو قبول کر لے کوئی جھگڑا باقی رہے گا؟ یہی تو چاہ رہے ہیں. ارے گھر واپسی کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد پہلے کافر تھے تم بھی گھر واپس آ جاؤ. ارے دادا آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس ملک میں آئے ہیں اور وہ اسلام لے کر کے آئے. تو گھر واپسی میں تم کو کرنی ہے ہم کو نہیں کرنی. ہمارے دادا تو پہلے ہی مسلمان تھے. جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کافر ہونے کی طرح تم بھی کافر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں تم نرم رویہ رکھ رہے ہیں. بہت سی مرتبہ جب دیکھا جاتا ہے کعبہ یاترا چل رہی ہے تو مسلمان پانی پلا رہے اور محرم میں جب سواری نکل رہی تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کام غلط ہے. اور وہاں جب مذہبی پرستش کفر اور شرک ہو رہا وہاں تعظیم ہو رہی ہے. یہ چیز غلط ہے. اتنا بھی نہیں جھکنا چاہیے کہ ہمارے اکرام کو لوگ بزدلی سمجھے. یہ ہمارے اخلاق پر معمول نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق سے وہ دین کو قبول کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بزدل سمجھ رہا ہے اور ہمارے خوف سے اتنا ڈر رہا ہے کہ ہمارے مذہبی رسومات میں شریک ہو رہا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جتنی اجازت اسلام دیتا ہے اس حد تک جانا. پھر جہاں اسلام روک دیتا ہے پھر چاہے اپنے مال کا کتنا بھی نقصان ہو جان کا نقصان ہو مگر شریعت کے حدود کو کبھی فلان ہم نہیں سکتے. وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. اس نے ایسی چیزوں کو شریعت منع کر دی. ان کا اکرام کرنا ان کو سیلیبریٹ کرنا ان کا تعاون کرنا گویا ان کی اس رسم کا احترام کرنا. اور مسلمان اگر کسی غلط چیز کا احترام کرتا ہے کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو غلط چیزیں چاہے وہ کسی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہو چاہے جمعیت علماء کی طرف سے کیوں نہ ہو لیکن یہ غلط ہے. بڑے بڑے علماء نے اس پر اس مرتبہ فتویٰ جاری کیا. یہ چیز غلط ہے غلط ہے. ایک تو ہمارے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ذریعے کفر اور شرک کی محبت دلوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے اور ہم ایسی رسومات میں ان کا احترام اور اکرام کر کے اور کفر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ کون سا اسلام؟ یہ عیسائی مشنریاں جو کام کر رہی ہیں عیسائی بنانے کے لیے ان کے 3 حربے ہیں. سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ حادثات ہوئے فسادات ہوئے اور مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہاں یہی عیسائی لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں ان کی مدد کو. جب ان کی مدد کو پہنچتے ہیں تو ان کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مسلمانوں سے زیادہ بااخلاق بن کر کے آئے ہیں تو ان کو پھر کلمہ پڑھاتے ہیں اپنے عیسائی مذہب کا. پھر اس کے بعد ان کا تعاون کرتے ہیں. کئی گجرات کے کئی جو حادثات ہوئے ہیں 2002 میں ایسے واقعات ہیں. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت بنتا تو انہوں نے باقاعدہ ایک واقعہ ایسا لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹ دی جا رہی ہے اور ان عیسائیت کا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ جب اسٹیج پر آیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ یہ کرو اور تم کو پیٹ ملے گی کہ میں یہ چیز کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو ایک سب سے پہلے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے مذہب پر حملہ ہماری غربت کے ذریعے. دوسری چیز تعلیم اسکول کی تعلیم کے ذریعے ہمارے بچوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے عیسائی بنایا جا رہا ہے. آج آپ بر صغیر کا اگر سروے کریں گے ہندوستان پڑوسی ملک اور بنگلہ دیش 70% مسلمانوں کے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں اور ان کا ایمان کا حال ناقابل بیان ہے. یہ لوگ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ہمارے ہو جائیں.
تو دوسرا فائدہ اسکول کی تعلیم کے ذریعے، اور تیسری چیز میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف بدگمانی پھیلا کر ان کے متعلق ہمارا نرم گوشہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا نرم رویہ، ان کے ساتھ ہمیں چھیڑنا نہیں ہے، ہاں مگر کسی کو چھیڑنا نہیں، لیکن اتنا بزدل بن جانا کہ ہماری ایمان کی اسپرٹ کو آسانی سے نکال دے، یہ چیز ہم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کفر کی طرح تمہارے اندر بھی کفر ہو جائے، فلا تتخذوا منهم اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست بھی مت بنا، ایسے لوگوں سے روابط بھی مت رکھو۔ ہاں تمہارا تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے اخلاق دیکھ کے کیوں مسلمان ہو جاؤں، مگر آج پورا ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ہمارا خوف ان کے دلوں پر طاری ہو جائے اور ہمارے اندر آ جائے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بچیوں کو کس انداز سے لے جایا جا رہا ہے، ایک بچی نہیں جاتی قیامت تک آنے والی اس کی پوری نسل جا رہی ہے، اور یہ پوری منصوبہ بت محنت ہو رہی ہے۔ آج ہم ایسے موقع پر کھڑے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، بہت پر مغز انداز میں حضرت کا یہ خطاب ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ حضرت نے فرمایا، حالانکہ 132 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے والدہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان کی تربیت پر بتائیں گے۔ حضرت نے 132 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب حضرت نے لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں پر عروج و زوال کا اثر۔ یہ کتاب جب حضرت نے لکھی عربی میں لکھی ہے، ساری کتابیں حضرت کی عربی میں ہیں، اب اس کا ہندی بھی ہو رہا ہے، انگریزی بھی ہو رہا ہے، اور اردو تو ہو ہی چکا ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک عرب میں لائبریری میں گئے تو حضرت کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہوا تھا کہ اس کتاب کا مصنف کہیں پر بھی ملے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت جب لائبریری کے اندر گئے تو لائبریرین سے پوچھا کہ تمہاری لائبریری میں اتنی ساری کتابیں ہیں، کوئی ایسی کتاب جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو اور تمہاری لائبریری میں نایاب کتاب ہو، اسی کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو دنیا کی ساری لائبریریاں دیکھی ہیں تو ساری کتابیں میرے سامنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کتابیں مگر تمہارے کام کی نہیں ہے، کون سی کتاب ہے؟ تو وہی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ تو حضرت نے فرمایا اس کتاب کا مصنف تمہارے سامنے ہی کھڑا ہے۔ وہ لائبریرین کو پتا چل گیا تو اس نے ان کو حکومت کے حوالے کیا۔ جب شاہ فیصل حضرت کا ایوارڈ ملا ہے، اتنا ایوارڈ تھا کہ حضرت پورا چاندی کا گھر بنا سکتے ہیں، مگر 1 روپیہ گھر پر لے کر نہیں آئے۔ اس وقت جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور افغانستان اور عرب کے جتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے، فرمایا تھا کہ ان سب کے گھروں میں بانٹ دینا، نوجوان تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے گھروں کے اندر گزارے کا انتظام ہو جائے گا۔ 1 روپیہ حضرت لے کر کے نہیں آئے گے۔ اتنے بڑے بڑے ایوارڈ ان کو ملے ہیں۔ جب حضرت کا انتقال ہوا ہے، حرم میں حضرت کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے۔ حضرت خود عرب کے درمیان ایسا بولتے تھے کہ خود عرب تعجب کرتے تھے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب بہت مختصر ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ حضرت نے فرمایا ایک بچہ سائیکل پر ایسے ڈلوان پر کھڑا ہو جس ڈلوان پر پیر رکھنے سے ہی سڑک جائے، اور وہ سائیکل پر بیٹھا ہوا اس ڈلوان پر کھڑا ہو، نیچے بہت بڑی کھائی ہو اور اس سائیکل کا بریک فیل ہو چکا ہو۔ باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا اگر تھوڑا آگے بھی چلا بریک فیل ہے، سیدھا سیدھا کھائی میں گرے گا۔ اگر وہ باپ اس کو روکنے کی کوئی تدبیر اختیار نہ کرے اور وہ بچہ کھائی کے اندر گر جائے تو مجرم کون ہے؟ خود اس کا باپ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بہت تیزی سے جہنم کی کھائی کی طرف جا رہے ہیں اور بریک ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا کوئی منظم نظام نہیں۔ وہ بریک اتنا مضبوط ہم کو دینا پڑے گا کہ اسکول کی تعلیم ہم چھڑا نہیں سکتے، مگر جب عقیدہ توحید پر کوئی ٹکراؤ آ رہا ہے تو ہمارا بچہ فوراً بریک لگائے گا کہ بھائی یہ چیز میرے مذہب کے خلاف ہے۔ وہ بریک سائیکل کے ہمارے بچوں کو ہمیں خود دینی ہے۔
اگر ہم دیکھ رہے باپ دیکھ رہا ہے بچہ کھائی میں گرا، باپ مجرم ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچے ایسی جہنم کی کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اور ہماری سمجھ سے کچھ سمجھ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے لیے جینا بیکار ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اس وقت فلسطین کے مظلوم بچوں کا حال دیکھ کر ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے، مگر یاد رکھے اس سے بھیانک حالات ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کا ہے۔ وہاں تو بم بچوں پر گر رہے ہیں اور بچے شہید ہو کر کے جنت پہ جا رہے ہیں۔ یہاں ایمان سوچ مشنری تعلیم کے ذریعے، اسکول کی تعلیم کے ذریعے ایسے بم ہمارے بچوں پر گرائے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ایک طبقے کا تذکرہ ہوا، باقی تین باقی انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔